بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوسائٹی میں بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام، ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور ہم جب کوئی کام کر رہے ہوں تو لوگ اس پر واہ واہ کریں، اور اگر لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے یا لوگ اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام ضائع ہو رہا ہے اور یہ کام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں اور صرف اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں کی واہ واہ، اسٹیٹس اور لوگوں کے جو اس طرح کے الفاظ ہیں جس سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 164 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ کئی انبیاء ایسے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، کئی رسول ایسے تھے جن کا قرآن کریم میں نام لے کر تذکرہ کیا گیا، لیکن بہت سے ایسے انبیاء اور ایسے رسول گزرے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہہ دی، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ ایسے رسول بھی ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے دور میں سارے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور بڑی بڑی قربانیاں بھی دیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان کے قصے تک بیان نہیں کر رہے، ہم آپ کو ان کے نام تک بیان نہیں کر رہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اسے یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نام اس کا لے لے اور کہہ دے، مثال کے طور پر اگر میں کسی مسجد کی صفائی کرتا ہوں یا میں کسی جگہ پر کوئی کام کر رہا ہوں اور وہاں پہ کوئی کہہ دیتا ہے ہاں یار یہ کام فلاں نے کیا ہے، اور میرا جو ہے نام لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا تعارف، میری معرفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک قصہ ہے چھوٹا سا جنگ نہاون کا، جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی ہے اور یہ ایرانیوں کے خلاف ہوئی ہے۔ اس میں جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے وہ سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب قصہ مختصر یوں ہے کہ سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، خبر ملی ہے سیدنا نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں صاحب اور بتاؤ کون کون سے مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ تو وہ ذکر کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلان و فلان، نام لیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بن فلاں بھی شہید ہو گئے، فلاں بن فلاں بھی شہید ہو گئے، لِأَعْيَانِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ، لوگوں میں جو سب سے زیادہ عزت والے معین لوگ، نام جن کے سب کو پتہ تھے، ان کے نام لے کر کہنے لگے وَآخَرُونَ مِنْ أَفْنَادِ النَّاسِ لَا يَعْرِفُهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگ کچھ ایسے بھی اس میں تھے کہ جو کمزور سمجھے جانے والے تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کا کوئی اسٹیٹس اور کوئی نام اور مقام و مرتبہ نہیں تھا، تو ان کے نام لیے بغیر انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ فجعل یبکی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کیا کہتے ہیں وما ضرهم الا يعرفهم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی ان کے ساتھ معرفت کا نہ ہونا کیا اس نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا؟ میری اگر ان کے ساتھ جان پہچان نہیں تھی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولیکن اللہ یعرفهم واکرمهم بالشہادہ، اللہ ان کو جانتا تھا، اللہ نے ان کو شہادت کے ساتھ عزت دی ہے۔ وما یصنعون بمعرفت عمر، وہ عمر کی معرفت کا، عمر کی جان پہچان کا کرتے بھی کیا۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے تو اسے دنیا کی معرفت، دنیا کی جان پہچان، دنیا کے اسٹیٹس کہ میرا نام تاریخ میں لکھا جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ اس کی معرفت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان پہچان ہو جاتی ہے، تو میرے بھائی دنیا میں اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو صرف اس لیے چھوڑ دینا یار میں نے کام کیا ہے، اس نے نام کسی اور کا لکھ دیا ہے، پلیٹ وہاں پہ کسی اور کے نام کی لگ گئی ہے، اسٹیٹس کسی اور کو دیا جا رہا ہے، مقام و مرتبہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے، اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کرتے چلے جائیں، اور اگر لوگوں کے لیے ہے تو پھر میرے بھائی آج سے ہی چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ تمام لوگ، آپ کی ساری فیملی، آپ کا سارا خاندان، آپ کا جو ہے نا سارا محلہ، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے آفس کے دوست، آپ کے ساتھ سب تمام لوگ ایک ہی رائے پر متفق ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی اللہ کے لیے عمل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزاریں۔